اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اپنے اموال آپس میں باطل کے ذریعے سے نہ کھاؤ۔ اکل مال بالباطل کے لحاظ سے یہ معاملہ حرام ہے اور اس طرح سے پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر جہاں شک ہے کہ تیسری یا چوتھی رکعت پڑھی ہے یا نہیں اور ابھی تشہد میں ہی ہے تو حتی سلام میں بھی ابھی نہیں ہے، تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ یہاں قاعدہ فراغ نہیں ہے، یہاں پر احتیاط۔ بعض نے کہا کہ نماز کو دوبارہ پڑھو اور احتیاط بھی پڑھو، لیکن بعض نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، کیونکہ دیکھیے 3 اور 4 کے درمیان اگر شک ہے تو مطلقاً یہ ہے کہ انسان حتی سلام میں ہے، اگر ہے تو ابھی نماز میں ہے، کیونکہ اگر تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کر کہیں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے، بغیر سلام کہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لہٰذا ابھی نماز میں ہے۔ تو اس کا قانون یہ ہے تو ایک رکعت نماز احتیاط کا والا حکم یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ یہاں پر فرق نہیں ہے، بندر یا بلی میں فرق نہیں ہے، ہر وہ حیوان جو حرام گوشت ہے، اس کی بال، اس کی تھوک، اس کے ناخون، اس کی جلد، اس کی کھال، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نمازی کے لباس یا بدن پر ہے، چونکہ مطلق ہے روایت، لہٰذا وہ نماز صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی حرام گوشت جانور کا اجزا، تمام حرام گوشت جانور کا اسی کا حکم ایک ہی ہے۔ ہاں بعض نے دریت سے تعبیر کیا ہے کہ ایک بال شامل ہوگا اس حکم میں یا نہیں، بعض نے اس طرح سے کرا ہے کہ اس کی کھال سے عبا بنا ہے وغیرہ، لیکن جو فقہا نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے مشہور یہی ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں۔ بعض نے کہا ہے شاید 1% فقہا ایسے ہوں، لیکن وبر مطلق ہے۔ اس کو جواہر اور دوسری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، بعض میں روایت ہے اور روایت سے یہی فائدہ حاصل ہوا ہے جو کہ رسالے میں بھی لکھا گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ مشہور فقہا کے درمیان مقدمین اور متاخرین، آج کے نہیں، اس سے جو متاخرین میں سے ہیں، کہ جس میں اس چیز میں شک ہو وہ گزر گیا ہے تو اس کا حکم یہی ہوگا۔ صاحب جواہر نے بھی اس پہ بحث کی ہے۔ وقت کے خارج ہونے کے بعد تو اجماعی ہے مسئلہ کہ فارغ ہو، جو وقت گزر گیا، جو چیز گزر گئی اس کے بارے میں شک نہ کرے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، اور ایک مسئلہ جس سے روشن ہو جائے گی، وہ صاحب عروہ نے استبراء اور استنجنا میں 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے اور 2 طرح سے کہا ہے۔ ایک جگہ استنجا میں کہا ہے قاعدے تجاوز یعنی جاری ہے، یعنی جس پہ شک کرے اور وہ گزر چکا ہو تو پھر اس کو صحیح سمجھے، اور استبراء میں کہا ہے جاری نہیں ہے۔ لہٰذا بعض نے اس پہ حاشیہ لگایا ہے، جس میں عبدالحادی شیرازی نے بھی اعتراض کیا ہے کہ کیا فرق ہے، جس طرح استنجا میں تجاوز، قاعدے تجاوز جاری ہے، ویسے ہی یہاں استبراء میں بھی کہتے ہیں۔ یا بعض نے برعکس اشکال کیا کہ اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ استبراء میں جاری نہیں ہے، ویسے استنجا میں بھی جاری نہیں ہے، لیکن ظاہراً اطلاق ہے،
تمام وہ چیزیں جو اس طرح سے گزرنے کے بعد شک ہو وہ سب صحیح کے حکم میں آتی ہیں جو اس روایت کا اطلاق ہے. همین که بعضی هم در فارسی تعبیر کردن دریت، بعض اس کو دریت سے یعنی لباس ہو، جلد مالا یا کلم، نه یه یعنی دونه مو ازش باشه. ایک یا دو بال نہیں بلکہ پورا لباس جو ہے وہ حرام گوشت جانور کے کھال سے بنا ہو. لیکن مشهور بین لیکن فقها فقہا کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے. شهرت اهل خبره تو اہل فن کی شہرت کیا حجت نہیں ہوگی؟ متقدمین و متأخرین. متقدمین تو متاخرین سب نے حتی ایک بال پر بھی اشکال کیا ہے. بله بله مالا یا کلحمانی مگر مگس یعنی مکھی یہ حرام گوشت میں نہیں آتا، اس کے گوشت نہیں ہے. کلحما حرام گوشت جانور وہ حیوان جس کے گوشت کھانا حرام ہے، جس پہ گوشت موجود ہے، جو نجس نہیں ہے، جیسے بلی، موش جیسے خرگوش، جیسے مثال کے طور پر چوہا، جو حرام گوشت ہیں ان کی کھال یا بال. اصل براعت حاضر خلاف اصله و حتی بعضی که گفتن اصل حضره کتاب فقهی اب براعت اور حضر میں اشکال کیا ہے اور اختلاف کیا علماء نے، لیکن میری نظر میں اصل براعت ہے. اصالت الاباحه عمل کردن نه اصالت الحظر. لہٰذا اکثر علماء نے اپنے رسالے میں بحث کے باوجود اصالت البراعت اور اصالت الاباحہ کو جاری کیا ہے. بله همین نه ایشون گفتن اصل چیه، یعنی انہوں نے سوال کیا اصل کیا ہے؟ غیر محرز اگه استصحاب باشه اصل اگر استصحاب موجود ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بله میں آپ کی بات کو قبول کر رہا ہوں، یہ اس جگہ پر جہاں استصحاب کی بحث نہیں ہے. همه المحصل غیر حاصل یہ اجماع محصل اور اجماع منقول یعنی غیر محصل یعنی بھی اجماع حاصل نہیں ہوا ہے، اون جایی که وجود داره لیکن جہاں وجود ہے اجماع کا ہے. یعنی جب فقیہ نے دیکھا شہرت عظیمہ یہی ہے، مشہور نے اسی پر که فتوا ندادن فتویٰ دیا ہے، تو یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے نکردن کہ جو لوگ نے فتویٰ نہیں دیا انہوں نے ذکر نہیں کیا، نہ کہ وہ مخالف ہیں. خود شیخ تو کتاب خود شیخ نے اپنی تمسک به اجماع میکنه کتنا اپنی کتاب فقہی میں تمسک کیا ہے اجماع سے. اگر محصل شد بلا اشکال اعتبار داره. دیکھیے اگر اجماع حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے تو اعتبار اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہاں بہت سی جگہ محصل نہیں ہے، حاصل نہیں ہے اجماع. شما کتاب فقهی شو آپ ببینید فقہی کتابیں دیکھیں شیخ کی، 1 یا 2 یا 10 یا 20 نہیں، موارد تمسک به اجماع میکنه. سینکڑوں موارد میں اس اجماع سے تمسک کیا ہے انہوں نے. همین وقت اون منقولی که از قرائن استفاده وہ میکنه منقول جس کے قرائن سے حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ اجماع واقعا حاصل ہو چکا ہے تو وہ تقریباً حاصل ہے. محفوظ به قرائن یعنی چی؟ محفوظ قرائن کا کیا مطلب ہے؟ او که اجماع ما نمیخوایم. اگه کتاب و سنت اینا هست که کتاب اور سنت میں تو اجماع کی ضرورت نہیں ہے. اجماع وہاں ہے جہاں کتاب و سنت نہ ہو ہمارے پاس. محصل یعنی اطمینان به این که محصل کا مطلب یہ ہے کہ تمام فقہا اس مسئلے پر ایک نظر رکھتے ہیں، یہ ہے اجماع محصل. آره همین یعنی تتبع آرا یعنی انسان نے روشن شده که تحقیق کی ہے اور اس کے لیے روشن ہو گیا ہے کہ تمام فقہا اس مسئلے پر ایک نظر رکھتے ہیں، یہ ہے اجماع محصل. بله همین خیلی میخوایم بگیم تسالم یا تسالم کا مطلب ہی یہی ہے کہ
تسالم یک کلمه خفیف اجماعه. دیکھیں تسالم اجماع کے سے ایک ہلکے معنی کا جملہ ہے یا کلمہ ہے کہ انسان احتمال نہیں دیتا ہے کہ جنہوں نے نہیں ذکر کیا وہ مخالف ہے. اس کو فقہا نے لکھا ہے جواہر دیگر کتابوں میں، اگر دوا منحصر ہو جائے یعنی کوئی اور دوا ہے ہی نہیں ہے، منحصر ہو جائے اور مرض بھی شدید ہو تو پھر شراب یا اس طرح کی کسی چیز کے استعمال میں اشکال نہیں ہے. ان دو شرطوں کے ساتھ، ایک مرض شدید ہو، دوسرا یہ کہ سوائے شراب کے کوئی اور دوا نہ ہو. حکم شرعی یہی کہ ہر حرام اس اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا اسی لیے منحصر یعنی صرف اور صرف یہی علاج ہو. اگر اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ لا حرج آ جائے گا. ہر شے جہاں اضطرار آ جائے حرام کو حلال کر دیتی ہے. جواہر غیر جواہر میں موجود ہے. بعض نے روایت مطلقاً جائز نہیں ہے حتی منحصر ہو تب بھی، لیکن مشہور ہے فقہا کے درمیان کہ اگر دوا منحصر ہو یعنی صرف یہی ایک علاج ہو اور مرض بھی شدید ہو تو اشکال نہیں ہے. وہ جو حکم ہے وہ غیر ضروری ہے یعنی غیر ضروری امراض کے لیے ہے. یہ حد تک روایت موجود ہے کہ اللہ نے حرام میں شفاعت نہیں رکھی ہے. اس روایت میں مشکل ہے البتہ، ایک بعض میں سند نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، معلوم نہیں کہ امام نے کیا فرمایا، شاید ماں نہ کہا ہو. دوسرا یہ خلاف شہرت عظیمہ ہے، فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ تمام وہ روایات جس میں معارض ہے اس روایت سے، جس روایت میں دلالت ہے اس بات پر کہ اگر ہر چیز جو حرام ہے وہ حلال ہو جاتی ہے اضطرار میں. اگر عرف میں یہ فریب ہو تو حق فسخ نہیں ہے. حق فسخ صرف 4 مورد میں، ہاں طلاق میں حق ہے، اس خاتون کو حق طلاق ہے. اگر عرف میں یہ بالوں کا رنگ کرنا فریب سمجھا جائے، شادی سے پہلے رنگ کیا بعد میں معلوم ہوا کہ بال سفید تھے، تو یہ دھوکہ اگر مانا جائے شریعت میں یعنی عرف عام میں تو اس کو حق طلاق، فسخ نہیں. فسخ صرف 4 چیزوں میں ہے. میں نے اس کو بیان کیا ہے کئی دفعہ، ہر وہ چیز جو پیغمبر اکرم کے پاس ہے اور ہر وہ چیز جو امیر المومنین کے پاس ہے وہ تمام 14 معصومین کے لیے ہے، تمام چیزیں. صرف 2 استثناء ہیں، ایک کہ پیغمبر ہے، باقی 13 معصوم پیغمبر نہیں ہے. لیکن جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل نازل ہوتے ہیں ائمہ پہ، لیکن بعنوان پیغمبر وہی نہیں. دوسروں ان کے درجات مختلف ہیں، پیغمبر سب سے اعلیٰ ہیں، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جناب زہرا، پھر اسی طرح دیگر ائمہ. یعنی 2 باپ جیسے باپ اور دادا، یہ مجازی جملہ ہے. اکثر
الفاظ جو عرب میں استعمال ہوتے ہیں وہ مجازی، جیسے قمران، شمسان، دو قمر یا دو سورج، دونوں قمر نہیں ہیں، دونوں سورج نہیں ہیں، لیکن یہ اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں فقیہ ہے، عادل جو وہاں موجود ہو اس سے اجازت لے کے پھر وہ جیسے حکم کرے، یعنی ایک مرجع تقلید اگر اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے پاس مال امام وغیرہ جمع ہے تو فقیہ عادل سے لے گا۔ اموال میں تمام فقہا عادل، اموال کے معاملات میں تمام فقہا برابر ہیں، بس عادل ہونا شرط ہے۔ اموال میں کوئی فرق نہیں، مرجع تقلید ہو یا حتی رسالیہ میں لیا نہ رکھتا ہو، لیکن بس فقیہ ہو، فقیہ اور عادل ہے، کافی ہے اس کی اجازت۔ یعنی موکل اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے، لہٰذا موکل کی دنیا سے جاتے ہی وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اذن ممکن ہے باقی رہ جائے امور شخصی میں، شخصی مسائل میں، لیکن دلیل ہمارے پاس یہ کہ 14 معصومین صرف 14 ہے، اس میں 15واں نہیں ہے، باقی اگر کہا گیا تو ان میں سے ہے۔ دلیل میں اور دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک الخمس بعد المعونہ یعنی خمس خرچ کے بعد، دوسرا ایک صحیح روایت ہے علی بن مہذیار سے حضرت امام جواد علیہ السلام سے کہ معونے سے مراد خرچ سال کا، تو ہر سال کا خرچ پہ خمس نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر بنانا چاہ رہا ہے اور رسالے صاحب جواہر میں اور شیخ انصاری میں اور آخوند خراسانی میں اور شیخ کاظم یزدی اور مرزا نعینی، ان سب میں مسئلہ آیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے گھر بنانا، اب اس کو گھر نہیں ہے، کئی سال میں دھیرے دھیرے کر کے بناتا ہے، کیونکہ اس پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک ہی بار میں بنا لے، ایک سال میں ایک گھر بنانے کی درآمد نہیں ہے اس کے، یہ جتنے سال وہ گھر بنا رہا ہے قیمت پر خمس ہے، جس سال خون گھر میں داخل ہو جائے گا اس سال کا خرچ میں خمس نہیں ہے۔ اب چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ شادی ہو یا دیگر مسائل ہو زندگی کے، سب پر خمس ہے، مگر یہ کہ اسی سال کے خرچ میں حساب کیا جائے، کیونکہ روایت کہہ رہی ہے ہر سال کا خرچ۔ دیکھیں دو قید، ایک ہے معونہ، ایک ہے ہر سال کا معونہ، لہٰذا خرچ نہیں، ہر سال کے خرچ۔ میدونم روایت گفته بعد معونه هر سالی، یعنی معونه امسال از سود امسال خمس نداره، اما معونه سالهای دیگه از سود امسال خمس داره. یعنی اگر کسی یک چند تا کیسه برنج خرید در عرض چند سال استفاده میکنه، اونی که در اون سالی که پول گرفت اومد، روایت کہتی ہے کہ سال کا خرچ، لہٰذا اگر کسی نے کوئی چیز خرید، چاول خریدا، اس کو کئی سال تک خرچ کرے گا تو یہ اس سال کا خرچ نہیں ہے، جس سال پیسے آئے اس سال اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے پچھلے سال کے خرچ سے کوئی چیز لی ہے تو
آخر که تو خانه میشینه. معونه یعنی مصرف، یعنی نشستن تو خانه. آخر معون جس سال جو اس نے خرچ کیا، جتنے سال اس نے گھر بنانے میں خرچ کیا، اس میں ہر سال پر اس کو خمس دینا ہے، لیکن جس سال وہ گھر میں شفٹ ہو جائے گا پھر اس کے اوپر خمس نہیں ہے. میں نے عرض کیا صحیح ابن علی بہزیار بکل عام، ہر سال کا خرچ ہو، پورے عمر کا خرچ نہیں. نه این خلاف هست، اما خلاف مشهوره. مشهور اینه که هر کسی باید یه روزی سر سال داشته باشه، وقت اون سر سال خمس داره ولو دیروز گیرش اومده باشه. یہ بات کہی گئی ہے لیکن یہ مشہور کے خلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک سال ہونا، کیا وقت معین ہونا چاہیے، اس وقت خمس ہے. اب اس دن اس کے اوپر خمس پورا حساب ہوگا، چاہے وہ اگلے پچھلے دن اس کے پاس وہ پیسہ آیا ہو. فقط باید اون آب مسح موضوع دوم که مسح میکنه اون آب غالب باشه بر اون رطوبتی که تو سر یا پا هست. دیکھیں کسی چیز کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوبارہ وضو جب کر رہا ہے تو سر اور پیر پہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا خشک کر لے، کہ یہ جو اب دوبارہ وضو کر رہا ہے اس کا پانی زیادہ ہو، غالب ہو مسح کا، اگر وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کرے. عدم براءت ذمه. سلام علیکم. دیکھیں اس شخص پہ واجب ہے کہ انجام دے، کیونکہ جب اس نے کام کو صحیح سے انجام نہیں دیا ہے تو انجام دے، خدا معاف کرنے والا. لیکن اگر اس کو معلوم ہے تو پھر اس احتیاط یہ کہ انجام دے اس کام کو. علماً آره هر چی ما داریم از 14 معصوم داریم دیگه. جب کہا ہے کہ امام علی باپ ہیں اس امت کے، جو دیکھیے ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ معصومین سے. آره اگر هم وصیتات نه حتی اگه 10 سال 20 سال قبل فوتش وصیت کرده اما بعد خلافش رو نگفته نافذه. دیکھیے اگر انسان وصیت نامہ بنانے کے بعد اس کو کوئی چیز تبدیل کرنا ہے تو اس کو ہر سال، ورنہ ایک بار اگر 10 سال 20 سال پہلے اس نے کوئی وصیت بنائی ہے تو وہ نافذ ہے. اگر اس نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، اس کو بدلا نہیں ہے، تو چاہے اس نے بننے سے 20 سال پہلے بنائی ہے. قرائت نمیکنه معموم، جماعتی گفتن منم قبول دارم که جماعت کے اطلاقات آ کر اس کو حل کر دیتے، تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے سے نماز شروع کر سکتے. پہلی اور دوسری رکعت میں چونکہ قرات معموم کو نہیں کرنی ہے، لہٰذا میں نے بھی قبول کیا ہے، تو جہاں امام نے جہاں غلط پڑھا معمون اسی آیت کو دوبارہ پڑھ دے، کوئی حرج نہیں، نماز وہاں بھی صحیح ہے. البتہ سب قبول نہیں کرتے اس بات کو، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی شریک ہو سکتا ہے. دیکھیے عرفان صرف وہی صحیح ہے جو اہل بیت سے. عرفان سے مطلب ہے معرفت. پیغمبر اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو منحصر نہیں دو میں، تیسرا نہیں ہے کوئی. عرفان غیر اہل بیت سے اصلا عرفان نہیں ہے. پرواز میکنه دیگه رطوبت مصریه نداره، وقتی که رو لباس میشینه اون رطوبت نیست، وقتی که اون نبود. یہاں روایت خاص ہے کہ وہ یہ مکھی یا کسی میشه طاهر. اشکال نداره، روایت خاص هم داره. اگر آ کے دوبارہ بیٹھ جائے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ جو پرواز کرنے والے جانور ہیں، اڑنے والے جانور ہیں، یہ سب پاک ہو جاتے ہیں چلنے کی وجہ سے، کیونکہ خشک ہو جاتے ہیں. روایت خاص موجود ہے اس سلسلے میں، لہٰذا یہ مکھی یا مچھر آ کے بدن پہ بیٹھے کسی نجاست کے بعد بھی تب بھی اس کو پاک مانا گیا ہے روایت خاص کی وجہ سے. دیکھیے اگر معلوم ہو جائے کہ یقیناً یہ نجاست ہے لے کر آیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور سے پاک ہو جاتا ہے.
بله سلام علیکم. اطاعت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر هم 14 تا 15 تا نیستن. بله اونا مراتب بعد اولی الامر، مثلا حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت عطی اللہ و عطی الرسول اولی الامر. مراتب بعد اولی امر یہ 14 ہے، 15واں نہیں ہے. اولی الامر ہاں فقط همون 14 ہاں، جناب زینب، جناب علی اکبر، جناب عباس، ان کی بہت عظیم مراتب ہیں، مرتبہ. جناب معصومہ، جناب زینب، ایک پیغم 14 معصومین کے بعد جو مرتبہ ہے اس پر یہ لوگ فائز ہیں، لیکن اولی الامر وہی 14 ہے. بله آره دیگه همون قدری که ممکنه. اونم که دیکھیں موضوع ختم ہو جانے پہ نہ غسل نہ کفن ہے، کیونکہ اگر اس کا بدن ہی ختم ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، قبل این طرفه اینا قدری که ممکنه بله جس حد تک ممکن ہے نماز پڑھی جائے گی. مثل زغاله که پیداست این طرف سر این طرف پا هم، اگر نه دیگه اونم ساقط. جس حد تک ممکن ہے اگر وہ راکھ اٹھائے، اس کے سامنے نماز پڑھے. تو اگر معلوم ہو جائے کہ بدن کس حصے میں ہے، سر کدھر ہے، پیر کدھر ہے، تو اس وقت قبلے کی رعایت کے جو احکام وہ رعایت کرے گا، ورنہ موضوع ختم ہو جائے گا. ایسی ہی نماز پڑھیں خالی، نہ غسل ہے نہ کفن ہے. ساقط نمیشه، اما در وکیل چرا وکالت ساقط میشه. دیکھیے فرق ہے. معزون جس کو اجازت، اگر اذن یعنی اجازت دینے والا عام اذن ہو تو وہ ختم نہیں ہوتا جس کو اجازت دی، لیکن وکیل موکل کے مرنے سے ختم ہو جاتی ہے. که یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله، هم یعنی مشرکین، یعنی اینا که از مکه اومدن به مدینه برای کشتن پیغمبر. یہاں سے مراد مشرکین ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمْ کا یعنی پیغمبر، ہم مشرکین چرا قبلش رو ببینید ظاهره جو پیغمبر کو مارنے کے لیے مدینے آئے تھے مکے سے. یعنی اللہ کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں. همین روایتی که میگید سند نداره، ولی هذا اشکال نداره، بگن رزقا حلالا واسعا، هیچ اشکال نداره. شاید تو بعضی دعاها یہ آپ روایت جس کو پڑھ رہی ہے روایت کی شرط نہیں ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے اس کو پڑھنا. همین روایت رو ببینید تو کافی سند نداره. کوئی حرج نہیں ہے اس جملے کو پڑھنے میں. ہاں بعض دعاؤں میں ہو شاید یہ جملہ. آپ اسی روایت کو کافی میں دیکھ لیجئے، سند نہیں اس میں، جس طرح میرے ذہن میں ہے کہ اس میں سند نہیں ہے. إذا فقط قرآن كان ما يخالف، العمدة الروايات، ولهذا الروايات مختلفة اختلافا شديدا، والفقهاء 5-6 أقوال عدة. اگر صرف قرآن ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن روایات بھی ہیں، اور روایت اس سلسلے میں مختلف ہے، اختلاف شدید ہے، لہٰذا فقہا کے درمیان 5 یا 6 اقوال ہیں اس سلسلے میں.
یعنی اہل کتاب سے عقد کے سلسلے میں، ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں، یعنی مسلمان اگر یہودیہ یا مجوسیہ یا نصرانی خاتون سے شادی کرنا چاہے، بعض نے کہا دونوں عقد صحیح ہیں، یعنی عقد دائم بھی صحیح ہے، عقد منقطع بھی صحیح ہے، دونوں. بعض نے کہا کہ دونوں باطل ہیں بعض روایت کے لحاظ سے. ایک بعض نے کہا دائم صحیح ہے منقطع باطل ہے، بعض نے کہا منقطع صحیح ہے دائم باطل ہے بعض روایت کی بنا پر. لہٰذا اس کے اندر دوسرے اقوال بھی ہیں. اگر ہم ہوتے اور آیت ہوتی تو کوئی بات نہیں، لیکن روایات بھی ہیں اور معتبر روایات، لہٰذا وہ بھی حجت ہے. قرآن کے حد تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر روایات بھی ہیں. لہٰذا جب روایات کو جمع کریں گے اور فقہا کے اقوال کو دیکھیں گے تو شہرت موجود نہیں ہے مسئلے میں، لیکن نکاح اور دائم اور نکاح ہے منقطع ایک مسلمان کا اہل کتاب خاتون سے جائز ہے.